عربی قصیدہ اسد موسیٰ علیہ صاحب کبابی. بسم الله الرحمن الرحيم. من قصيدة لجري الله في حلل الأنبياء حضرة ميرزا غلام أحمد المسيح الموعود والمهدي المعهود عليه الصلاة والسلام. ترى نصر ربي كيف يأتي ويظهر ويسعى إلينا كل من هو يبصر. أتعلم مفتريا كمثلي مؤيدا ويقطع ربي كل ما لا يثمر. تقولون كذاب وقد لاح صدقنا بآي تجلت ليس فيها تكدر. ففكر ولا تعجل علينا تعصبا وإن كنت لا تخشى فكذب وزور. وهذا هو الوقت الذي لك نافع فتب قبل وقت فيه تدعى وتحضر. سلام على قوم رأوا نور دوحتي فراق نواظرهم وللقطف شمروا. وما جئتكم إلا من الله ذي العلا وما قلت إلا كل ما كنت أؤمر. وإن شاء لم أبعث مقام ابن مريم ولله في أقداره ما يحير. رأينا مرادات تعسر نيلها ترجز غيث بعد نكث يحذر. رأينا مرادات تعسر نيلها ترجز غيث بعد مكث يحذر. فتلك الوفود النازلون بدارنا هو الوعد من ربي وإن شئت فاذكروا. تريدون توهيني وربي يعزني تريدون تحقيري وربي يوقر. تراني بفضل الله مرجع عالم وهل عند قفر من حمام يهدر. وإن الورى من كل فج يجيئني ويسعى إلينا كل من كان يبصر. وكم من عباد آثروني بصدقهم
على النفس حتى خوفوا ثم دمروا أنارت بنور الاتقاء وجوههم فتعرفهم عيناك لولا التكدر ولو أن قومي آنسوني لأفلحوا من الذل في الدنيا وفي الدين عزروا فصرت لهم عيسى إذا ما تهودوا وهذا كفى مني لقوم تفكروا وقد تم وعد نبينا في حديثه إذا جاءهم منهم إمام يذكر. السلام عليكم. طاہر ندیم صاحب ترجمہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عربی قصیدہ کے جو اشعار پیش کیے گئے ہیں براہین احمدیہ حصہ پنجم سے ان کا اردو ترجمہ پیش ہے. حضور فرماتے ہیں: میرے خدا کی مدد کو تو دیکھتا ہے کیوں کر آ رہی ہے اور ظاہر ہو رہی ہے، اور ہر ایک جو آنکھیں رکھتا ہے ہماری طرف دوڑتا چلا آتا ہے. کیا تو کسی ایسے مفتری کو جانتا ہے جو میری طرح مؤید بتائید الہی ہو؟ اور میرے خدا کی یہ عادت ہے کہ ہر ایک شاخ کو جو پھل نہیں لاتی وہ کاٹ دیتا ہے. تم کہتے ہو کہ یہ شخص جھوٹا ہے، حالانکہ میرا صدق ظاہر ہو چکا. ان نشانوں کے ساتھ صدق ظاہر ہوا کہ جن میں کوئی کدورت نہیں. پس سوچ اور جلدی سے ہم پر حملہ مت کر، اور اگر تو نہیں ڈرتا پس دروغ آرائی سے تکذیب کر. اور یہی وقت ہے جو تجھے نفع دے سکتا ہے، پس اس وقت سے پہلے توبہ کر جس میں تو بلایا جائے اور حاضر کیا جائے. اور اس قوم پر سلام جس نے میرے درخت کا محض ایک شگوفہ دیکھا، اور وہ شگوفہ ان کو اچھا معلوم ہوا اور پھلوں کے توڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اور میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، اور میں نے وہی کہا جو خدا نے فرمایا. اور اگر خدا چاہتا تو میں ابن مریم کی جگہ مبعوث نہ ہوتا. اور خدا کے اپنے قضاء و قدر میں ایسے ایسے امور ہیں جو حیران کر دیتے ہیں. ہم نے وہ مرادیں پائیں جن کا پانا مشکل تھا. آہستہ آہستہ بادل نے ہماری طرف حرکت کی بعد اس دیر کے جو ڈراتی تھی. بس یہ گروہ در گروہ لوگ جو ہمارے گھر میں اترتے رہے ہیں، یہ وہی وعدہ خدا کا ہے. اور اگر تو چاہے تو یاد کر، تم میری اہانت چاہتے ہو اور میرا خدا مجھے عزت دیتا ہے، اور تم میری تحقیر چاہتے ہو اور میرا خدا میری بزرگی ظاہر کرتا ہے. اور تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے مخلوق کا مرجع ہوں. اور کیا ایک ویرانہ زمین میں کبوتر خوش آوازی سے گاتا ہے؟ اور مخلوق ہر ایک راہ سے میرے پاس آ رہی ہے، اور ہر ایک دیکھنے والا میری طرف دوڑ رہا ہے. بہت سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان پر مجھ کو اختیار کر لیا، یہاں تک کہ ڈرائے گئے پھر قتل کیے گئے. تقویٰ کے نور کے ساتھ ان کے منہ روشن ہو گئے. پس تیری آنکھیں ان کو پہچان لیں گی اگر قدورت لاحق حال نہ ہو. اور اگر میری قوم مجھے دیکھ لیتی تو نجات پا لیتی دنیا کی ذلت سے، اور آخرت میں عزت دی جاتی. بس جب وہ یہودی بن گئے تو میں ان کے لیے عیسیٰ بن گیا. اور اس قدر بیان میری طرف سے کافی ہے ان کے لیے جو سوچتے ہیں. اور بتحقیق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جو حدیث میں تھا پورا ہو گیا، جبکہ مسلمانوں میں انہی میں سے ایک امام آیا جو نصیحت کرتا اور یاد دلاتا ہے.